لرننگ ڈسیبلٹی اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یہ کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ نے پہلے کہا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے اور لرننگ ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے، تو تھوڑا سا ان دونوں میں آپ کو فرق بتا دوں کیونکہ یہ بار بار چینج ہوتی رہتی ہے. دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو پہلے زمانے میں مینٹل ریٹارڈیشن کا ایک لفظ یوز کیا جاتا تھا بچوں پہ، اور یہ بڑا ایک عجیب سا لفظ ہے. یعنی کہ آپ ایک بچے کو کہہ دیں کہ یہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے، ریٹارڈیشن یعنی کہ ذہنی کمزوری، ذہنی معذوری ہے، تو اس بچے پہ ساری زندگی ٹیگ لگ جاتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے اس کی ذہنی کمزوری ہے، یہ ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جتنے بھی ماہرین ہیں، ذہنی ماہرین ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے جس سے نہ صرف والدین پہ اسٹگما لگے، ان پہ دباؤ آئے، بلکہ بچے بھی جب بڑے ہوں تو ان کو بھی کوئی نہ کہے کہ یار تم تو مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو. تو اس طرح دو مختلف الفاظ کا جنم ہوا، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی اور لرننگ ڈسیبلٹی. اب انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی اگر میں بات کروں تو اس کا ایک سیدھا سادہ بڑا آسان وہ ہے کہ ہم جو آئی کیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو ایک انٹلیکچوئل ایبیلٹی ہوتی ہے، اگر وہ کسی بھی بچے کی یا کسی بھی شخص کی 70 سکور ہو یا اس سے کم ہو، 70 سے کم ہو، تو اس کا مطلب کہ اس کی اتنی ذہنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کا آئی کیو بہت کم ہے. تو ایسے بندے کو ہم انٹلیکچوئل ڈسیبل کہتے ہیں، اور ایسے بچوں کو پہلے مینٹل ریٹارڈیشن بھی کہا جاتا تھا. ان کی خاص علامات بھی ہوتی ہیں ان سے بچوں کی، کہ ان میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ یہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں جو ان کے پیدائش کے جو مائل سٹون ہیں، یعنی کہ جب ایک بچہ جو کہ 4 مہینے کی عمر میں اپنا نیک ہولڈنگ کرتا ہے، اپنی گردن کو سیدھا کرتا ہے، وہ بیٹھتا ہے 7-8 مہینے کی عمر میں، جب بیٹھنا سیکھتا ہے، کھڑا ہونا سیکھتا ہے 1 سال کی عمر میں، جب وہ چلنا سیکھتا ہے، اور اسپیشلی جب وہ 2 سال کا ہو، 2.5 سال کا ہو، جب وہ آہستہ آہستہ بولنا سیکھتا ہے. یہ سب چیزیں ڈیلیڈ ہوتی ہیں، تاخیر سے ہوتی ہیں. یعنی کہ یہی بچے جو ہیں بولنا یہ 5 سال کی عمر میں سیکھتے ہیں، چلنا یہ 4 سال کی عمر میں سیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کھڑا ہونا یہ 3 سال کی عمر میں سیکھیں، اور ان کی جو گردن کو جو پکڑنا ہے ہو سکتا ہے یہ بھی سال کی عمر میں کرے. تو ان میں یہ ساری جو ہے نا، جس کو مائل سٹونز کہتے ہیں بچے کی، تو یہ ساری ڈیلیڈ ہوتی ہیں. تو خالی آئی کیو کم نہیں ہوتا، یہ مائل سٹون بچہ جو بڑا ہوتا ہے نا، یہ بھی ڈیلیڈ ہوتی ہیں. تو اس طرح ماں باپ بڑے آسانی سے ان میں فرق کر سکتے کہ ہمارا یہ والا بچہ دوسرے بچوں کو مقابلے میں سادہ ہے، اور ایسے بچوں کو سادہ بھی کہتے ہیں چالاک نہیں ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ لرننگ ڈسیبلٹی کیا ہوتی ہے، لرننگ ڈسیبلٹی میں آپ کے جو بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ان کا آئی کیو نارمل ہوتا ہے، یعنی کہ 70 بھی ہوگا، 80 بھی ہوگا، جو جیسے آپ کو میرا آئی کیو ہے. اور ان کے جو یہ مائل سٹونز ہیں، یعنی کہ انہوں نے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو سارے ان کی کوئی تاخیر نہیں ہوئی تھی، ان کے جو مائل سٹون میں اپنی ٹائم پہ چلے تھے، ٹائم پہ بولے تھے. لیکن جب وہ اسکول میں جاتے ہیں، جب وہ پڑھائی شروع کرتے ہیں، تو ان میں ان کے پڑھائی کے ایکیڈیمک حصوں میں چند جگہوں پہ ان کو مشکلات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل، کچھ بچوں کو پڑھنے میں مشکلات ہوتی ہیں. وہ میں نے ہماری ایک اور ویڈیو بھی تھی، اس میں جیسے وہ پی کو کیو اور کیو کو پی ان میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، اس کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں، ڈسلیکسیا کی بیماری. اسی طرح کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو رائٹنگ، ان کو کہتے ہیں ہم لکھیں، آپ اسکول میں کہتے ہیں نا کہ لکھیں آپ، وہ لکھ نہیں پاتے، اس کو ڈسگرافیا کہتے ہیں. لیکن وہ لکھ نہیں پائیں گے لیکن ٹائپ کر پائیں گے. اس طرح کچھ بچے، ان کو میتھس بالکل ہی نہیں سمجھ آتی، وہ کوئی سمپل 1+1 2+2 کیلکولیٹ ہی نہیں کر پاتے، اس کو ڈسکیلکولیا کہتے ہیں. ان بیماریوں کو لرننگ ڈسیبلٹی کہتے ہیں. یہ آپ کے خالی دماغ کے ایک خاص حصے میں تھوڑی سی شاید کمزوری ہو، لیکن آپ کا پورا دماغ ٹھیک ہوتا ہے. دوستو، اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.